مجھ سے ابھی چند دن پہلے ایک بچی نے سوال کیا، وہ یہ کون سا اے آر وائی کی وہ لڑکی ہے نا، جہاں زیب پارس جہاں زیب، ہاں سما، اچھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ عمران خان صاحب نے جو مدینہ کی ریاست کا تصور دیا تھا تو وہ اس میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا ریاست مدینہ کوئی بلڈنگ تھی جو انہوں نے بنانی تھی تو وہ بن نہیں سکی اور 2 منزلہ رہ کے کام مک گیا۔ میں کہا وہ تو ہم نے بنانی تھی۔ جھوٹا جھوٹ چھوڑتا، زانی زنا چھوڑتا، شرابی شراب چھوڑتا، ڈاکو ڈاکہ چھوڑتا، اور ظالم ظلم چھوڑتا، اور برائی کرنے والا برائی چھوڑتا، اور بددیانتی کرنے والا بددیانتی چھوڑتا۔ ریاست مدینہ تو ہم نے بنانی تھی، اس نے تو تصور دیا، اور پہلا شخص ہے جس نے یہ تصور دیا کہ ہم مدینے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، ہم پیچھے کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نبی کا دامن پکڑے بغیر عزت مل ہی نہیں سکتی۔ ساری دنیا کے اولیاء کرام وہ کابینہ بن جائیں، اور سارے دنیا کے بڑے بڑے اولیاء صدر وزیر اعظم بن جائیں، اور میری قوم جھوٹ پہ ہو، اور بددیانتی پہ ہو، اور ظلم پہ ہو، اور رشوت پہ ہو، اور زنا پہ ہو، اور شراب پہ ہو، اور جوئے پہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی پر ہو، اور حقوق مارنے پر ہو، تو اللہ کی قسم یہ بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے ایک آیت پڑھی تھی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایک بستی کا حال سناتا ہوں۔ میں یہاں ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، میں تمہیں پاکستان کا حال سناتا ہوں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے، بڑے امن میں تھے، بڑے اطمینان میں تھے۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، میں نے ان کے لیے رزق آسان کر دیا تھا۔ وہ زمین خزانے اگلتی تھی، آسمان پانی برساتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے آگے جھکنے کی بجائے شیطان کے ساتھی بن کے، اور انہوں نے غلط راہوں کو اختیار کیا، جھوٹ، دھوکہ۔ مطلب یہاں بددیانتی کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا۔ کتنے ہماری تباہی کی بات ہے کہ ایک آدمی خزانہ کھا جاتا ہے، ایک آدمی پورے محکمے کے پیسے سمیٹ لیتا ہے، اور وہ معاشرے میں معزز ہوتا۔ یہ عجیب بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جب انہوں نے یہ کیا کہ وہ میرے نافرمان ہوئے، تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، میں نے ان کے اندر دشمن کا خوف بھر دی، میں نے ان کے اندر بھوک بھر دی۔ ایک اور حدیث یاد آئی، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو صحابہ نے پوچھا اومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ اب میں کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں، تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے، اور وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے، اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی، تو وہ کہنے کہ بھلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ تو وہ اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا اچھا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جا لے جا۔ مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے۔
عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز۔ عبد الملک ان کے سگے چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ 3 بر اعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے، اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا۔ تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا، اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا، بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندھے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا۔ اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے۔ اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا۔ بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو۔ کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت، 16 اہل بیت اور باقی جان نثار، کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا؟ کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی، انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، چڑھ گئے نیزوں پر۔ اور یزید نے دنیا بنا لی، آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔ تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں، اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کریں۔ ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے۔ ہمارے کے پی کے علاقے میں نمازی ہیں لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے، لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں۔ نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے گی۔ 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے، 2 آدمیوں پہ۔ امت مسلمہ میں
دو قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا، ایک سود کھانے والا دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا۔ ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا، اہل ایمان میں سے۔ زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے ہے۔ تو نماز پڑھو، ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو، اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا نفع رہے گا۔ تو قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ، اور اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں نبی کی بات کروں گا، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو۔ سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں، زبان کا بول میٹھا کرو۔ میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول۔ اور ایک یہ بعد میں کہوں گا تو اپنی زبان کے بول میٹھے کر۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی۔ اور اچھے اخلاق میں کیا بتاؤں، میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، میٹھے بول میں جادو ہے۔ یہ ہے ان من البیان لسحرا، میرے نبی کا فرمانا ہے میٹھا بول جادو ہوتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ پھر کہا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق اچھے کرو۔ اور آپ جتنی محنت کر رہے ہیں، جس شکل میں کر رہے ہیں، اے اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا، تو پھر آپ کی شکل سیاست کی ہوگی، لیکن آپ کو اجر ملے گا۔ ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا اس لیے دعوت دے رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، تو یہ اس کی دنیا داری بن جائے گی۔ آپ سیاسی میدان میں ہیں، آپ اگر اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو آزادی دے، ہم غلامی سے نکلیں، ہماری زنجیریں ٹوٹیں، ہم نے تو آزادی دیکھی نہیں ہے، نام سنا ہوا ہے، دیکھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنی قوم کو آزاد کروائیں اور اللہ کو راضی کریں کہ یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ تو اللہ کی قسم آپ کی سیاست بھی عبادت بن جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل نیکی بن کے آسمانوں تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کا مبارک کام ہو رہا ہے، اس میں میرے 50 سال گزر گئے میرے اس کام میں، اس میں ان چیزوں کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ آپ سارے پی ٹی آئی والے 3 دن تبلیغ میں لگاؤ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ خان صاحب کو بھی لے جاؤ تو پانی دینا بھائی، پانی۔ تو آپ دعا کرتے ہیں، میرے نبی کا فرمان ہے لا يرد القدر الا الدعاء، صرف دعا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاء، بڑی بڑی بلائیں دعا سے ٹل جاتی ہیں۔ تو دعا ہے بھیک مانگنا، ہاں ہم بھیک مانگیں گے پر غیروں سے نہیں، اپنے اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ وہاں تو بھیک مانگے تو عزت ہے۔ دیکھیں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سب اس کو رشک بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے مانگ رہا ہے، اور ایک آدمی چپکے سے آ کے وہ
شاہ صاحب کے قریب لگ رہا ہے سائیں کو پیسوں دی لوڑ آئی دے ہوا تو وہ بھی چپ کر کے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ کسی نے دسیا جائے نہیں جی میرا پردہ رکھا جائے کسی نے پتہ نہ لگے. تو لوگوں سے مانگنا تو ذلت ہے، اللہ سے مانگنا فخر ہے. میرے نبی نے عرفات میں 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے دعا مانگی، 5 گھنٹے. تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اس کو دکھڑا سنائیں گے. اور دعا ہے اللہ کو اللہ سے باتیں کرنا، اللہ کو اپنا غم سنانا، اپنا دکھڑا سنانا، پھر اس کو کہنا کہ یہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں سارے در چھوڑ کر. تو اچھا ٹھیک، درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے شہنشاہ اعظم، اے کل کائنات کے مالک، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا، اور ہمارے ساتھ تو ہی جانتا ہے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، کتنے مرد عورت جڑے ہیں. آج تیری بارگاہ میں بڑے فقیر آئے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہ فقیروں کو دیکھ کے تنگ پڑ جاتے ہیں، دروازے بند کروا دیتے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آج تیری محبوب کی امت دکھوں میں اور ظلم و ستم میں پسی ہوئی اپنے بچوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، اپنی بچیوں سمیت آئے بیٹھے ہیں، بوڑھی مائیں آئی بیٹھی ہیں، بوڑھے باپ آئے بیٹھے ہیں، تیرے نبی کی جوان نوجوان امت آئی بیٹھی ہے. آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا، تو ہم سے روٹھ گیا ہے میرے مولا. یہ ٹھنڈی ہوا جیسے کہ پتہ دے رہی ہو کہ آج شب قدر ہے میرے مولا، یہ جمعے کی رات جیسے کہ پتہ دے رہی ہو آج شب قدر ہے. تیرا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور تو کہتا مانگو میں دوں گا. تو آج یہ لاکھوں ہیں یا کروڑوں ہیں یا ہزاروں ہیں تو جانتا ہے، لیکن ہم تیرے در پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم تھک گئے میرے مولا، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے میرے آقا. ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں، ہم اس معصوم بچے کی طرح ہیں جس کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہے. اے میرے محبوب، اے میرے اللہ، صحابہ کو دکھ ہوتا تھا تیرے نبی کے در پہ جا کے روتے تھے، تیری مدد آ جاتی تھی. اب تو بتا ہم کہاں جائیں، ہم کہاں جائیں؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا میرے مولا؟ تیرے نبی نے بھی طائف میں کہا تھا یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ یا اللہ پوری امت 57 ملک 57 ملک یا اللہ میں سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہوں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا یا اللہ؟ بھیڑ بکری ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہماری نسل کو ذبح کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپتے یا اللہ. چاروں یہ پوری دنیا میں امتی کے گھر جل رہے ہیں، امتوں پر حملے ہو رہے ہیں یا اللہ. تیرے نبی نے چور کے ہاتھ کٹتے دیکھے تو آنسو بہ پڑے. صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹے میں نہ رو. تو کہا آپ نہ کاٹتے؟ کہا وہ میرے اللہ کا حکم. آج میرے رب ہاتھ نہیں کٹ رہے، گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، پورے ملکوں کے سودے ہو رہے ہیں میرے مولا، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں میرے مولا. اور یہ آج شب قدر ہوگی انشاءاللہ، نہیں ہے تو کر دے یا اللہ. اور اپنے محبوب کی امت کی مدد کے لیے آ جا میرے مولا. فرشتوں کو بدر بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا، فتح مکہ بھی تو اسی مہینے میں ہوا تھا. ہم بھٹکے ہوئے ہیں، مسکین بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ستائے بھی ہوئے ہیں، اور تیرے سوا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے یا اللہ. ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، ہم تجھے پکارنے آئے ہیں یا اللہ. ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے. تو نے یہ دیش دیا تھا. میں چند دن پہلے تیرے نیک بندے محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی تقریر سن رہا تھا کہ آج آپ آزاد ہیں. آج ان کی روح کو بتاؤ کہ ہم آزاد نہیں ہیں. آج انہیں پیغام دو کہ ہم آزاد نہیں، ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے مولا، ہم تباہ ہو کے برباد ہو گئے میرے مولا. راہ روئی میرے مولا نہ رہا یا اللہ. تو مہربانی کر دے یا اللہ. ہمارا یہ رونا دھونا
اپنے نبی تک پہنچا دے ہماری فریادیں. تیرا نبی بہت روتے تھے اپنی امت کی بری حالت دیکھ کر. یا اللہ ہماری یہ فریادیں اپنے نبی تک پہنچا دے. ہم بڑے پریشان ہیں, ہم بڑے تباہ حال ہیں. یا اللہ امت پہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. یا اللہ ایسا زوال کبھی نہیں آیا تھا. ایسی تباہی کبھی نہیں آئی تھی میرے مولا. 300 سال ہو گئے ہیں, اندھیری رات چھائی ہوئی ہے, عرب ہوں عجم ہوں تباہی کے دہانوں پر ہیں. پوری امت جھوٹ میں گم ہو گئی, ظلم میں گم ہو گئی, زنا میں گم ہو گئے, سود میں گم ہو گئے, قتل و غارت میں گم ہو گئے. یا اللہ تو آ جا میرے مالک, اپنا فضل فرما دے. یہ لاکھوں لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے, تجھے تو آنسو بڑے پسند ہیں. ہو سکتا ہے میں ممبر پہ وہ میرا آنسو ریاکاری کو لیکن یا اللہ یہ جو سکرینوں کے سامنے بیٹھے رو رہے وہ تو صرف تیری رضا میں رو رہے. وہ تجھے رونا بڑا پسند ہے. کسی جوان کی آنکھ سے ٹپکا آنسو تجھے پسند آ جائے, کسی بوڑھے کی آنکھ سے ٹپکا آنسو, کسی بوڑھیا ماں کی آنسو, اس کے جریوں والے چہرے پر اس کے آنسو گریں تجھے پسند آ جائے. کسی نیک کا کسی گنہگار کا تجھے آنسو پسند بڑے ہیں. یا اللہ تیرے نبی کے پاس جبریل آئے تھے, ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں, آنسو نہیں لکھتے کہ آنسوؤں کا حساب اللہ خود دے گا, کہ آنسو کا ایک قطرہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. آج میرے ساتھ بڑی خلقت رو رہی ہے, فریاد کرتے ہمیں اچھوں کے حوالے فرما, ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما. یا اللہ ہمیں اچھوں کے حوالے فرما, ہمیں بروں کے حوالے نہ فرما. امت میں امت پناہ پیدا فرما دے, امت پناہ پیدا فرما دے. چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے, آپس کی نفرتیں مٹا دے, ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے. ہمارے ضمیر اتنے سستے نہ ہو جائیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیسے لگانا شروع کر دیں. ہماری امت کو اپنے حبیب کی امت کو غیور بنا, غیور بنا, غیرت مند بنا. پوری امت میں نماز کو زندہ فرما, پوری امت میں زکوٰۃ کو زندہ فرما. یہ سود کی لعنت کو ختم فرما, یہ جوئے کی لعنت کو ختم فرما, یہ جھوٹ کی لعنت کو ختم فرما, یہ زنا کی لعنت کو ختم فرما, یہ قتل و غارت ناجائز قتل و غارت کی لعنت کو ختم فرما. یا اللہ تمام شعبوں میں جو رشوت کا جال پھیل گیا ہے کینسر کی طرح, اس رشوت کو ختم فرما, بے ایمانی کو ختم فرما, ہماری عدالتوں کو انصاف کرنے والا بنا دے. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں, انصاف نہیں ملتا. اب تو تیری عدالت کا انتظار ہے, ہم تیری عدالت میں اپنے مقدمے رکھیں گے یا اللہ, اور تیرے نبی کو اپنا وکیل بنائیں گے. یا اللہ اتنے امت کے مظلوم پس پس کے مر گئے, ان کی جائیدادیں بک گئی, انہیں انصاف نہ ملا. یا اللہ, یا اللہ ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے, ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے, ہمارا نظام عدل ٹھیک کر دے. جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایمانی شعور عطا فرما دے, ایمانی بیداری نصیب فرما دے. یا اللہ جو تجھے پسند ہے اسے اور جو اس کو صحیح چلا سکتا ہے اس کے حوالے امت کو فرما, ہمیں نا اہلوں کے حوالے نہ فرما. جو ہم میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا. یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ آخر ہم نے بھی جانا ہے, جب وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما. یا اللہ قبر بڑی گھاٹی ہے, اس کے اندھیروں کے اس کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ قیامت کے میدان میں جب تو کہے گا آج مجرم الگ ہو جاؤ, وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. یا اللہ ہماری جولی میں تو گناہ ہی گناہ ہے, ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے, ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر دے. یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر رہا, اب تو دنیا کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے, جہنم کے فرشتوں کی تیری آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں عرش کا سایہ دے دے, اپنے حبیب کے ہاتھوں پانی پلا دے, اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے
آج کے مسلمان مرد عورتوں کو جگہ دے دے، پر ہمیں جہنم سے بچا لے، پل صراط پر گرنے سے بچا لے، ہمارے ترازو کو، نیکی کے ترازو کو بھاری کر دے۔ یا اللہ اس دن ساری دنیا کو ننگا اٹھائے گا، لیکن تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو کپڑے پہنائے گا۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس دن کپڑے پہنا، ہم سب سے راضی ہو جا، اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر کاوش کر رہا ہے اس کی اپنے خزانوں سے مدد فرما، اور ہم سے سب سے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔